اللہ رب العزت کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے اور رب ذوالجلال اتنا زیادہ کریم ہے، اس کا کرم اتنا زیادہ ہے کہ وہ جس کو جب چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے اس کو کرم سے نواز دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ شان حاصل ہے، اس کے یہ لائق ہے، وہ جس کو جتنا چاہے جیسے چاہے وہ نواز دیتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام آئے، برگزیدہ بندے سرکار کے اپنے زمانہ دھر میں آئے، سب کے اوپر اللہ رب العزت نے بڑی بڑی عنایات فرمائی، بڑی بڑی کرم نوازی فرمائی ہے۔ لیکن ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ساری مخلوقات کے معزز ترین بندے، جتنی بھی بڑی پرسنالٹیز ہیں، شخصیات ہیں، انبیاء کرام ہو، صلحاء ہو، شہداء ہو، اللہ رب العزت نے سب پر بڑی بڑی کرم نوازیاں فرمائی ہیں، بڑا اپنا فضل عطا فرمایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا اس بات پر عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ ساری مخلوقات میں سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو شان اور کمالات عطا فرمائے ہیں۔ اس بات پر ہمارا ایمان اور ایقان اور یقین اور پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بڑھ کر سب سے زیادہ فضیلتیں، سب سے زیادہ کرم نوازی آپ پر عطا فرمائی۔ اور اللہ رب العزت کا اس کے اوپر واضح جو فرمان ہے، اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا سونیا ہم نے آپ پر اتنی کرم نوازی فرمائی ہے، اتنے انعامات آپ کو عطا کر کے بھیجا ہے کہ فرمایا ان قریب ہم مزید بھی آپ کو ایسے ایسے فضائل عطا فرمائیں گے، ایسے ایسے اختیارات آپ کو عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی ہے، جملہ مفسرین نے بلکہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خود فرمان بھی موجود ہے کہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ ترمذی شریف کے آگے الفاظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ما ہوا مقام محمودہ، یا رسول اللہ یہ جو آیہ مبارکہ کے اندر فرمایا گیا ہے کہ ان قریب اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی مفسر، اگر کوئی محقق اس کی ترجمانی کرتا یا اس کی تفسیر کرتا تو ہو سکتا ہے کوئی ریجیکٹ کر دیتا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لوگوں مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے مجھے شفاعت کا حق عطا فرما دیا ہے، شفاعت کا اختیار اللہ رب العزت نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا ہے۔ اچھا یہ وہ آیہ مبارکہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر دلالت کرتی ہے۔ ابتدائی طور پر میں آپ کو چند وہ آیات سنانا چاہتا ہوں کہ جن کو بنیاد بنا کر آج امت میں افتراق ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور لوگوں کو کہا جاتا ہے لو جی قرآن خود گواہ ہے، قرآن تو کہتا ہے کسی کو شفاعت کا حق حاصل نہیں ہے، یہ سنی دیکھو سرکار کو کہتے ہیں کہ یہ شافع معاشر ہے۔ تو وہ میں آیات کوٹ کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت پیش کی جاتی ہے اور اس کا آیت نمبر 48 ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، فرمایا اس دن کسی بھی بندے کی، کسی بھی شخص کی شفاعت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک ہی آیت پیش کی جاتی ہے۔ دوسری آیت پیش کی جاتی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 51۔ سرکار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، معاشر کے دن اللہ کے علاوہ کوئی بھی شفیع نہیں ہوگا، یہ دوسری آیت ہے۔ تیسرے نمبر پر سورہ انعام کی آیت نمبر 94 پیش کی جاتی ہے، کہتے ہیں مَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، کہ اللہ رب العزت نے خود ان لوگوں کو بتائے گا، فرمائے گا کہ اب تو ہم تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کے گواہ کو، شفیع کو نہیں پاتے۔ اب یہ وہ قرآن کی ظاہری آیات ہیں جن کو بنیاد بنا کر
مسلمانوں کو بہکایا جاتا ہے، مسلمانوں کو بتلایا جاتا ہے کہ دیکھو کوئی بھی شفیع نہیں ہے، کوئی بھی شافع معاشر نہیں ہے، اس دن اللہ تعالیٰ کسی کو یہ اختیار نہیں دے گا معاذ اللہ۔ اس طرح کا عقیدہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ مفسرین کرام نے ان آیات کا جواب کیا دیا، بلکہ مفسرین میں سے جو سلطان المفسرین ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک جملہ سن لیں گے آپ کو ساری قرآن کی ان آیات کا ترجمہ سمجھ آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی ایسی آیات کا ذکر ہے کہ جس میں شفیع نہ ہونے کا ذکر ہو، فرمایا ان ساری آیات کا مطلب یہ ہے کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ أَيْ لَا تُغْنِي نَفْسٌ كَافِرَةٌ عَنْ نَفْسٍ۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کوئی کافر اپنے کسی چاہنے والے کی بخشش نہیں کروا سکے گا۔ تو جہاں بھی آیات کا ذکر ہے، بلکہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو بالکل واضح بیان بات کر دی، آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ یعنی من الکافرین، یعنی کافروں کی اس دن کوئی بھی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ رہا مسلمانوں کا تعلق، رہا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا اختیار، تو وہ ذرا سماعت فرمائیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ حق کیا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کیا عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے میں نے عقیدے کی بات آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ ہمارا عقیدہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، اتنا وہ کریم ہے کہ جب چاہے، جتنا چاہے، جسے چاہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب اللہ نے عطا فرما دیا ہے تو ہمیں ماننے میں کیا حرج ہے؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اختیار عطا فرمایا ہے۔ حضرت حرب بن سریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے پوچھا کہ اہل عراق جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، تو آپ کا تو گھرانہ ہے، آپ کی تو نانے کی بات بتلائی گئی ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا واقعی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں شفاعت فرمائیں گے؟ اب ذرا جملہ سنیے، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، آپ کے صاحبزادے ہیں، آپ نے فرمایا واللہ الشفاعت حق، فرمایا قسم ہے اس رب ذوالجلال کی کہ جس رب نے میرے نانے کو حق بنا کر مبعوث کیا، فرمایا الشفاعت حق، شفاعت کا اختیار رب نے میرے نانا کو عطا فرمایا، یہ حق ہے، شفاعت حق ہے، اللہ نے میرے نانا کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے خود محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، فرماتے ہیں میں نے ان سے یہ حدیث سنی ہے، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ الفاظ سنے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا، فرماتے ہیں سرکار نے خود ارشاد فرمایا میں اپنے امتیوں کی شفاعت کرتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا، کرتا رہوں گا، آخر کار اللہ تعالیٰ مجھے فرمائے گا اے پیارے اردیت یا محمد، اے محمد کیا اب راضی ہو گئے ہو؟ فرماتے ہیں میں کہوں گا رضیت ربی، یا اللہ اب میں راضی ہو گیا ہوں، یعنی اپنی امتیوں کی بخشش میں کرواؤں گا۔ یہ کب کروائیں گے؟ جب اللہ ان کو اختیار عطا فرمائے گا۔ یہ بنیادی عقیدہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پتہ چلا شفاعت حق ہے، اور شفاعت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن فرمائیں گے، اور امتیوں کی شفاعت ضرور قبول کی جائے گی، کیونکہ اللہ نے یہ اختیار اپنے محبوب کو سونپ دیا ہے۔ بلکہ قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا ان قریب آپ کو اتنا دیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مفسرین نے یہاں سے یہ معنی لیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راضی ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ جو بھی کہا کہ میں بخشش کرواتا جاؤں گا، سفارش کرتا رہوں گا، شفاعت کرتا رہوں گا، اللہ مجھے فرمایا تھا اور ادیت یا محمد، اے پیارے محمد جو میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا اختیار دے دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور ادیت یا محمد، اے محمد بتائیں اب آپ راضی ہو گئے ہیں؟ فرماتے ہیں میں اس دن کہوں گا رضیت ربی، یا اللہ اب میں راضی ہو گیا، میری امت ساری بخشی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے بارے میں
اپنے محبوب کی امت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ پہلی جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اللہ رب العزت نے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، فرمایا ہم ان قریب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے۔ اب یہ مقام محمود کیا ہے اور اس کی اتھارٹی، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی عظمت اور شان کیا ہے، یہ ہم حدیث پاک کی روشنی میں سماعت کرتے ہیں۔ سنن دارمی شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں محشر کا میدان ہوگا، فرمایا کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، لیکن یاد رہے انا اولہم خروجا، فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قبر سے مجھ محمد کو نکالے گا، سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نکالا جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَأَنَا قَاعِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، فرمایا جب لوگ گروہ در گروہ محشر کے میدان میں اکٹھے ہو رہیں گے، فرمایا اللہ تعالیٰ مجھ محمد کو ان سب کا قائد بنا کر پیش فرمائے گا۔ یہ شانیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا، فرمایا جب سارے لوگ گھبرائے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دیکھ کر کے، جب سب کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، فرمایا سارے اس وقت خاموش ہوں گے، مجھ محمد کو اللہ کلام کی اجازت عطا فرمائے گا۔ اس وقت میں سب سے بڑا خطیب ہوں گا، سب سے پہلے میں خطاب کرنے والا ہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَأَنَا مُتَشَفِّعُهُمْ، فرمایا میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا، میں لوگوں کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ کب؟ اذا حبسوا، جب وہ سارے پھنسے ہوں گے، سارے مشکلات کا شکار ہوں گے، فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے اجازت عطا فرمائے گا، مجھے اذن عطا فرمائے گا، اور میں ان لوگوں کی غمخواری کو دور کرتے ہوئے، فرمایا ان کے غموں کو دیکھتے ہوئے جب وہ مجبور ہوں گے، لاچار ہوں گے، فرمایا اس وقت جب وہ غمگین ہوں گے اللہ مجھے اجازت دے گا تو میں ان سب کی شفاعت کروں گا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا جب ایسی سچویشن ہوگی وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِّسُوا، فرمایا جب سارے لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ آج کیا بنے گا، آج کس کا کون سہارا بنے گا۔ قرآن تو خود کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، فرمایا اس دن تو ہر بندہ ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ آج نفسا نفسی کا عالم ہے، آج کون کس کو پوچھے گا، کون کس کا سہارا بنے گا۔ فرمایا اس وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کروں گا، فرمایا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا عَيِّشُوا، جب سارے لوگ مایوس ہو جائیں گے میں ان کو خوشخبری دوں گا کہ میں محمد تمہارا شفاعت کرنے والا آ گیا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں اس دن میری اس طرح آمد ہوگی۔ اور سرکار آگے فرماتے ہیں جب آپ کو قبر سے نکالا جائے گا نا، فوراً اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے سرکار کے استقبال کے لیے پیش کر دے گا۔ 70,000 فرشتوں کے استقبال کی صورت میں اللہ تعالیٰ براق کی سواری بھی بھیج دے گا، اس پر سوار ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شان و شوکت کے ساتھ، ایسے پورے ہجوم کے ساتھ مقام محمود پر فائز ہو جائیں گے، اس مقام پر فائز ہو جائیں گے، فرمایا اس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ اچھا پھر سوال یہ ہے، سوال ذرا توجہ سے سنیے گا، سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، جو کچھ ہمارے سینوں میں ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے نا جی، بولیے اللہ جانتا ہے نا، لطیف الخبیر بھی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اللہ جاننے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا، بلکہ مختلف قرآن پاک کے اندر ایک جگہ فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، فرمایا اس دن تم خاموش ہوگے اور تمہارے ہاتھ، تمہاری زبان، تمہارے پاؤں، تمہاری ٹانگیں، تمہارے اعضاء تمہاری گواہی دیں گے کہ دنیا کے اندر تم نے کیا 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 ہے۔ کیوں؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آگے پھر فرمایا سورہ یاسین شریف میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، فرمایا اس دن ہم ان کے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، منہ بند ہو جائیں گے، فرمایا ہم سے پھر ان کے ہاتھ کلام کریں گے، ان کی زبانیں کلام کریں گے، ان کے اعضاء ہم سے کلام کریں گے کہ یا اللہ تو نے تو اس لیے بنایا تھا، ہمیں اس کے ساتھ بھیجا تھا، لیکن ہمارے ساتھ اس نے یہ کام کیے، یہ کرتوت کیے۔ اب سوال یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جانتا بھی ہے، اللہ نے پھر یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے اعضاء ہی مجھے بتائیں گے، اور اللہ جانتا پہلے سے، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ کاتبین بھی رکھے ہیں نا جی،
جو برائی کو بھی نوٹ کرتے ہیں نیکی کو بھی نوٹ کرتے ہیں. ایسے ہی ہے جب ساری چیزیں موجود ہیں پھر سوال یہ ہے کہ جب اللہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر دوبارہ سے ایک پورے حساب و کتاب کے لیے محشر کا میدان لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال ہے نا جی کہ جب اللہ سب کچھ جانتا ہے دنیا میں اس کو کہہ دے کہ تو جہنمی ہے تو جنتی ہے تیرے یہ نیک اعمال ہے تجھ پر میں رحمت کرتا ہوں تو جنت میں چلا جا، سارا کچھ ہو سکتا ہے. اللہ تو کن فیکون کا مالک ہے، کن فرما دے سارا کچھ ہو جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ محشر کا میدان اور 50,000 سال کا دن ہے، ایک اتنا بڑا پروسیجر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ سوال کا ایک ہی جواب ہے. وہ جواب کیا ہے؟ فرمایا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. فرمایا یہ سارا جو پروسیجر ہے نا وہ لوگوں کو بتلانا ہے کہ میں نے اپنے لاڈلے محبوب کو بھیجا تو سب سے آخر تھا، لیکن اس کی شانوں کا تم پہلے گزر چکے تھے، تمہاری امت بھی پہلے گزر چکی تھی، یہ لوگ بھی پہلے گزر چکے تھے. فرمایا مقام محمود پر جب میں اپنے محبوب کو بٹھا دوں گا پھر سارے محشر کے میدان کو متوجہ کراؤں گا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. فرمایا دیکھو میرے محبوب کو میں نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے، کتنی شانوں سے نوازا ہے. فرمایا یہ ہے مقام محمود، یہ مقام محمود ہوگا. اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب جلوہ گر فرما دے گا. اب شان محبوبی ہے نا، اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بخاری شریف ہے، اس کی حدیث نمبر 4510 ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی، اتنا پرخطر منظر ہوگا. یہ اب سرکار خود فرما رہے ہیں. اس میں ایک سرکار کے علم غیب کی بھی بات ہے، یہاں سے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت اور آپ کی شان، آپ کی قدر و منزلت کا بھی بیان ہے. بخاری شریف کے یہ الفاظ ہیں. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہولناکی اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ جو سورج ہے نا 10 سال میں جتنی تپش چھوڑتا ہے اس دن جناب ایک لمحے کے اندر اس کی اتنی تپش ہوگی. اور فرمایا کہ اس دن وہ انسانوں کے سروں کے بھی قریب کر دیا جائے گا، اتنے اربوں میل دور ہے پھر بھی اس کی تپش کا عالم یہ ہے کہ 10 منٹ بندہ دھوپ میں نہیں کھڑا ہو سکتا. فرمایا سروں کے بالکل قریب آ جائے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی اور لوگوں کے پسینے چھوٹنا شروع ہو جائیں گے. فرمایا اتنے پسینے نکلیں گے، اتنے پسینے نکلیں گے کہ یہ پسینے نکلتے جائیں گے، زمین جذب کرتی جائے گی. ایون کہ جب زمین جذب کرتی کرتی اس کی گنجائش ختم ہو جائے گی، اب وہ پانی کو چوسنا جذب کرنا ختم کر دے گی، اس کی گنجائش ختم ہو جائے گی. فرمایا وہ پسینوں کا پانی اوپر کو آنا شروع ہو جائے گا. کچھ لوگوں کے ٹخنوں تک ہوگا، کچھ کے گھٹنوں تک ہوگا، کچھ کی ناک تک ہوگا اور کچھ اس پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے. اس قدر وہ ہولناک منظر ہوگا. لوگ جب ہر قسم کی طرف سے مصیبتیں اور آلام دیکھیں گے تو ان کے رفع کے لیے وہ لوگ آپس میں کچھ مشورے کریں گے، آپس میں باتیں کریں گے. وہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَقُولُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَلَيْكُمْ بِآدَمَ. آپس میں بات کریں گے یار یہ جو اتنا پرخطر لمحہ ہے اس سے کیسے بچا جائے. آج کوئی اپنے لیے سفارشی ڈھونڈ لو اس سے پہلے کہ ہم اس پسینے کے اندر ڈوب جائے. وہ کہیں گے آپس میں مشورہ کرتے ہوئے، ان میں سے بعض کہیں گے علیکم بآدم، چلو سارے چل کر کے حضرت آدم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہماری سفارش فرما دے. سرکار فرماتے ہیں سارا ہجوم چل کر کے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے گا اور جا کر کے عرض کریں گے انت ابو البشر، آپ تو ساری بشریت کے باپ ہیں، آپ سے انسانیت کا سلسلہ چلا تھا، آپ اللہ کی بارگاہ میں ذرا سفارش تو کر دیں، اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو اور ہم پہ یہ مصیبت جو ہے یہ ٹل جائے، یہ آزمائش ختم ہو جائے. جب یہ اعلان ہوگا حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام فیقول لہم، حضرت آدم علیہ السلام ان سے کیا کہیں گے؟ فرماتے ہیں کہ آج کوئی کسی کی بات نہیں چلے گی. کہا کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف چلے جاؤ. کیوں؟ فرمایا کہ الیوم، آج غضب الیوم، اللہ تعالیٰ آج اتنا غضبناک ہے، غضباً اتنا شدید غضبناک ہے. آگے جو الفاظ ہے وہ ذرا سماعت فرمائے. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام ان کو کہیں گے کہ لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ،
کہتے ہیں کہ جتنا غضبناک اللہ تعالیٰ آج قیامت کے دن ہے، فرمایا اس اتنا غضبناک نہ اس سے پہلے ہوا ہے نہ بعد میں کبھی ہوگا. یعنی آج اللہ تعالیٰ غضبناک حالت میں ہے، اور کہا کہ آج کسی کی بات نہیں چلے گی، نفسی نفسی. آج ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، لہٰذا میرا یہ اعلان ہے اذهبوا الی غیری، ہاں تمہاری میں رہنمائی ضرور کر دیتا ہوں. اذهبوا الی نوح، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے بھی کہیں گے کہ آپ کو بھی جب زمین کا سارا صفایا ہو چکا تھا، پھر دوبارہ سے جو ہے وہ آپ سے خلقت چلی تھی، آپ سے انسانیت کا عروج ہوا تھا، لہٰذا آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں. وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی موسیٰ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے. انہیں کہا جائے گا انت کلمہ، انت روح، انت کلیم اللہ، آپ تو اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، آج بھی تھوڑا سا کلام ہمارے لیے کر دے، ہماری سفارش تو کروا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف چلے جاؤ. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر فرمائیں گے وہ بھی یہی الفاظ اذهبوا الی غیری، فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار خود بیان فرما رہے ہیں، یعنی اپنے فضائل سرکار بزبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم خود لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ میرا مقام یہ ہے، اللہ نے مجھے فضیلت یہ عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے اختیار اتنا عطا فرمایا. کتنا؟ سرکار فرماتے جب لوگ چل کے میرے پاس آئیں گے اور آ کر کے کہیں گے کہ اے محمد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے، آپ حبیب اللہ ہیں، یا رسول اللہ آج آپ ہی ہماری سفارش کر دیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، بلکہ سرکار فرماتے ہیں میں اس دن کہوں گا انا لہا انا لہا، فرمایا میں تو آیا ہی یہاں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں، آج میں تمہاری شفاعت کے لیے آیا ہوں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شفاعت کا عالم آپ نے جو ہے وہ سماعت فرما لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شفاعت کا اختیار دیا گیا ہے نا، کس قدر اختیار دیا ہے. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے اور روایت نمبر 4311 ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اختیار عطا فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں. سرکار دو عالم ہر حال میں ہم امتیوں کے لیے کتنے فکر مند ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے کتنے فکر مند ہیں، یہ ہم نے محاسبہ کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب 2 باتوں کا اختیار دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ فرمایا آپ کی آدھی امت کی بخشش آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. فرمایا کہ یہ اختیار ہے کہ آپ کو چوائس دے رہا ہوں، فرمایا کہ آپ اپنی آدھی امت کی بخشش کروا لیں، بغیر حساب و کتاب میں ان کو جنت میں لے جائیے، یہ اختیار پہلا ہے. سرکار فرماتے ہیں دوسری چوائس اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا فرمائی پیارے حبیب شفاعت کا اختیار دیتا ہوں. اب ان دونوں میں سے اختیار کر لو کون سی رکھنی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو اختیار کیا لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى، فرمایا اس لیے شفاعت کو اختیار کیا، میں نے آدھی امت کو نہیں دیکھا، بلکہ فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو اختیار اس لیے کیا کہ ادھر میری آدھی امت ہے وہ بخشی جائے گی تو باقی آدھی امت کا کیا بنے گا. فرمایا میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، کیوں؟ اس لیے کہ عام یہ شفاعت عام ہے، یہ کافی ہو جائے گی. فرمایا ادھر آدھی امت بخشی جا رہی ہے، ادھر اللہ نے مجھے شفاعت کا اختیار عطا فرمایا ہے، اور اس اختیار کو میں اپنی ساری امت کو بخشوانے کے لیے استعمال کر لوں گا، ساری امت کو میں بخشوا لوں گا. لیکن آپ نے شفاعت کے متعلق بہت میٹھی میٹھی باتیں تو سن لی ہیں، لیکن سب سے توجہ طلب بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرما دیا کہ میں شفاعت کروں گا. اب کچھ لوگ ہیں وہ ذہن میں سوچ رہے ہوں گے کوئی بات نہیں، یہ سارا کچھ احادیث میں ہے، ہماری بخشش تو ہو ہی جانی ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتے ہیں، نمازیں پہلے نہیں پڑھتے، آج ہم نے شفاعت کے بارے میں بھی سن لیا تو ہماری چھٹی ہے، ادھر بخشش ہو جائے گی، کیوں ہم کلمہ پڑھتے ہیں. ذرا ایسے لوگ جو خوش فہمی اپنے دلوں میں بٹھائے بیٹھے ہیں وہ بھی ذرا سماعت فرما لے
کہ شفاعت ضرور سرکار فرمائیں گے، لیکن کن لوگوں کی فرمائیں گے وہ ذرا توجہ فرمانی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے خود پوچھا گیا، بخاری شریف کی روایت ہے جی، روایت نمبر 99 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ کل قیامت کے دن آپ شفاعت کن لوگوں کی کریں گے، یعنی کون سے لوگ ہوں گے جن کی، وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کی شفاعت آپ فرمائیں گے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اس فرمان کو توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں قال من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، فرمایا صرف وہ زبان سے کلمہ نہ کہتا ہو بلکہ اس کلمے کے تقاضوں کو دلی طور پر بھی جو پورا کرے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم زبانی طور پر کہتے ہیں بھائی ہم کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہیں تو کل قیامت کے دن ہماری شفاعت ہو جائے گی، لیکن سرکار کیا فرماتے ہیں، فرمایا ایسے نہیں ہوگا، اس بندے کی شفاعت ہوگی جو خالصتاً دلی طور پر اس کلمے کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہوگا۔ اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں وہ میں نے آپ کو گزشتہ جمعے میں حدیث پاک سنائی، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میری خدمت کرتے ہو، مجھے وضو کے لیے پانی دیتے ہو، فرمایا کہ سل ربیعہ، سوال کرو کیا چاہتے ہو۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ آپ کی جنت میں ہمسائیگی چاہتا ہوں، جیسے یہاں آپ کے قریب ہوں قیامت کے دن بھی آپ کا قرب چاہتا ہوں، جنت کے اندر بھی آپ کا قرب چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیعہ ٹھیک ہے یہ میں آپ کی شفاعت کر دوں گا، لیکن اگلی بات کیا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا اے ربیعہ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا میں تمہاری سفارش ضرور کروں گا، تمہیں اپنے ساتھ جنت میں بھی لے جاؤں گا، لیکن تم نے میری اس معاملے میں مدد کرنی ہے۔ وہ مدد کیسی، فرمایا تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، جنت میں تجھے لے جاؤں گا۔ بکثرت السجود، کثرت سے سجدے کرنے ہیں۔ تو ہم تو جناب عید والے دن بھی آ کے پتہ نہیں کتنی مشکل سے ٹائم گزارتے ہیں، جمعے والے دن بھی آخر میں ہم نے پہنچنا ہوتا ہے، چلو کوئی بات نہیں 5 منٹ برداشت کر لیتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھیں گے پیچھے بھاگ جائیں گے۔ بھائی کثرت سجود اس کو ذرا سمجھیے، شفاعت کوئی عام طور پر مل نہیں جائے گی، اس کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے وہ دیتا ہے بندے کو نجات۔ اس دن اگر نجات چاہیے تو کثرت سجود پر عمل کرنا ہوگا، اللہ کی عبادت کے اندر آنا ہوگا، اللہ کی اطاعت میں آنا ہوگا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، آخری فرمان آپ کے سامنے رکھتا، مسلم شریف ہے، حدیث نمبر 226 ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرمان بخاری شریف میں بھی اور حدیث نمبر 7280، سرکار فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، فرمایا میری امت میں سے ہر بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیا مطلب، فرمایا جب میں شفاعت کروں گا تو میری شفاعت تو اپنی امت کے لیے ہے، فرمایا میری امت میں سے ہر بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا الا من ابا، ہاں وہ بندہ داخل نہیں ہوگا جس نے میرا انکار کیا۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ ابا سے مراد کیا ہے، آپ کا انکار کیا یا آپ کی بات کا انکار کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا ابا سے مراد یہ ہے کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے مجھ محمد کی سیرت کو اپنا لیا، میں محمد کی اطاعت کو لازم پکڑ لیا، فرمایا داخل الجنہ، وہی بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری اور اللہ کی اطاعت اور ان کے احکامات کو رد کرتا گیا، پیسوں کو دیکھا تو کہا نہیں جناب شریعت جو مرضی کہتی ہے میں نے پیسے کمانے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، تو فرمایا فقد ابا، ایسا بندہ انکاری ہے، اور جو انکاری ہوگا کل قیامت کے دن نہ اس کی شفاعت ہوگی نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ شفاعت کی میٹھی میٹھی باتیں سننے کے بعد یہ توجہ طلب بات اپنے ضرور ذہن میں رکھنی ہے، کل قیامت کے دن اگر ہم نے شفاعت کا مستحق ٹھہرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں وقت نکالنا پڑے گا، اللہ کی عبادت میں آنا پڑے گا، جو انسان کو اس کائنات میں بھیجنے کا اصل مقصد تھا اس کو پیش نظر رکھنا ہوگا، تبھی جا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش اور آپ کی شفاعت بھی ہمارے کام آئے گی۔
اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت اور آپ کی جو شریعت ہے اس میں سے بھی ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں. چونکہ اب آپ ہماری اتوار کو کلاس ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی مصروفیات ہوتی ہیں، ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ نہیں پہنچ پاتے، تو میں نے سوچا آخر میں 1-2 منٹ یا مختصر آپ کو ایک دو مسئلہ جو ہے ضروری ہے ہمارے لیے وہ بتا دیا کرو. سب سے پہلے آپ نے سماعت فرمانا ہے جی غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ غسل کے فرائض 3 ہیں. کتنے ہیں جی؟ توجہ سے ذرا سماعت فرما لیجیے. غسل کے فرائض، آج بندوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، بچوں گانے بھی ہو جاتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے، ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا غسل کے فرائض کیسے ہیں اور غسل جنابت کرنا کیسے ہے. یعنی اتنی عمر ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی مولوی صاحب سے کیسے پوچھیں، شرم آتی ہے. گانے کسی سے سن لیتے وہ شرم نہیں آتی، گالیاں سنتے رہتے ہیں، گپے سنتے رہتے وہ شرم نہیں آتی، شریعت کا مسئلہ پوچھتے ہوئے سب کو شرم یاد آ جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی شریعت کا علم یاد رکھیں، یہی بنیاد اپنائیں گے تو آپ کو عبادت میں لذت آئے گی. جب عبادت میں لذت آئے گی آپ کثرت سے عبادت کرنے والے بن جائیں گے. جب کثرت سے عبادت کرنے والے بن جائیں گے کل قیامت کے دن سرکار ہماری شفاعت بھی فرما دیں گے. تو جو غسل ہے اس کے 3 فرائض ہیں. پہلا فرض کیا ہے جی؟ کلی کرنا. دوسرا فرض کیا ہے؟ کلی کرتے ہوئے بھی آپ نے یہ جو گرارا ہے، اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو یہاں تک آپ نے پانی پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، منہ اوپر کو کر کے تھوڑا سا گرارا جیسے لیتے ہیں، یہاں تک آپ نے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے. دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی ڈالنا. یہ جو آخر میں اوپر نرم ہڈی ہے یہاں تک آپ نے تھوڑا سا کھینچنا ہے، زیادہ نہیں کھینچنا تاکہ دماغ میں اثر نہ ہو. نارمل سے اس کو اوپر کی طرف کھینچیں گے تو یہاں تک پانی پہنچ جائے گا. دوسرا فرض یہ ہوگا. تیسرا فرض یہ ہے کہ آپ نے شروع سے لے کر سر سے لے کر آخر تک پاؤں تک پورے جسم کو اچھے طریقے سے دھونا ہے. ایک بال برابر بھی جگہ اگر سوکھی رہ گئی تو آپ کا یہ غسل مکمل نہیں ہوگا. یہ غسل کے فرائض ہیں. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑی باتیں بتائیں گے، یہ آپ نے توجہ سے یاد رکھنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے آپ کی شفاعت کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے.